السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا جنت سے زمین پر اتارے جانے کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید اسلامی تحقیقی ویڈیوز ملتی رہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں اور ابلیس شیطان کو حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، تو تمام کی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم کیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہو، اور فضیلت کی وجہ بتائی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے، اور فرمایا یہاں سے اتر جا، تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو یہاں تکبر کرتا رہے، نکل جا، تو ذلیل ہے۔ شیطان نے کہا، جس دن لوگ قبروں سے زندہ ہوں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دیجیے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تجھے ایک معلوم دن تک مہلت دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالی کا فرمان ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتی بنائے، پھر فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، جب میں نے تجھے حکم کیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس شیطان نے کہا، میں اس یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہو، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یہاں سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس شیطان بولا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائے۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تجھ مہلت دی گئی۔ اور شیطان نے کہا، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ اور بے راہ کیا تو میں بھی حضرت آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور مختلف حیلوں سے ان کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نکل جا یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، ان میں سے جو کوئی تیری راہ پر چلے گا میں ضرور بضرور تم سب سے دوزخ بھر دوں گا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے تو تسلیم کر لیا، اور ابلیس اپنی تکبر کی وجہ سے کافر ہو کر وہاں سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے قریب نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا، اور فرمایا کہ تم کو جنت میں نہ بھوک لگے گی اور نہ ننگے ہوں گے، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ تمہیں گرمی لگے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، یہ شیطان تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، یہ تمہیں جنت سے نہ نکالے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ ترجمہ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اس میں سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ پس ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ یعنی شیطان تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، پس تم کو جنت سے نہ نکلوائے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ جنت میں نہ تو آپ بھوکے ہوں گے اور نہ ننگے ہوں گے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ آپ اس میں پیاسے ہوں گے اور نہ آپ کو گرمی لگے گی۔ شیطان چونکہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود اور ملعون ٹھہرا اور وہاں سے نکال دیا گیا، تو اس سے یہ کہا برداشت ہو سکتا تھا کہ میں تو مردود اور ملعون رہو اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم میں تم کو ہمیشہ رہنے والا درخت نہ بتاؤ اور ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو، اور کہا کہ تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے انہیں قسم کے ساتھ دھوکہ دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام یہ گمان کرتے تھے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، بس شیطان نے انہیں اپنے وسوسہ اندازی اور قسم کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی یہاں تک کہ انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور مومن اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر درخت سے کھانے پر مائل کر دیا، تو جب انہوں نے اس سے کھایا تو فوراً دونوں کا مستور بدن ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ جنت کا لباس اتر پڑا اور بدن چھپانے کے لیے دونوں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے۔ اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کلّا دشمن ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے درخت کی مثل بہت لمبا تھا اور سر پر بہت لمبے لمبے بال تھے۔ درخت کھانے سے پہلے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا تھا، نظر ہی نہیں پڑی تھی، لیکن اس خطا کے ہوتی ہی وہ ظاہر ہو گئی۔ بھاگنے لگے تو بال ایک درخت میں الجھ گئی، کہنے لگے اے درخت مجھے چھوڑ دے۔ درخت سے جواب ملا کہ ناممکن ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف آواز آئی کہ اے آدم مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ شرمندگی ہے، شرمسار ہوں۔ بہرحال جب ان کو شیطان نے پسلا دیا اور جس عزت اور راحت میں تھے اس سے نکال دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم کیا کہ زمین پہ اتر جاؤ، اور تمہارے بعض کی دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین ٹکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی زمین میں جنت کی طرح سکون کی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تمہارے اولاد کے آپس میں اختلافات اور دشمنیاں ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے مابین عداوت ہونے سے والدین کی زندگی کا لطف بھی رخصت ہو جاتا ہے، یا شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی کا سلسلہ زمین میں بھی جاری رہے گا، اور زمین میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ ایک وقت تک زندگی گزارو گے اور پھر اس میں مرو گے، اور پھر قیامت کی دن دوبارہ اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ان کی لغزش کی وجہ سے جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ آدم علیہ السلام بہت بے چین ہو گئی اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، چونکہ اللہ رب العزت تو دلوں کے حالات سے واقف ہے اور رحیم کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔
ناظرین، وہ کلمات کون سے ہیں جو آدم علیہ السلام کو توبہ کی غرض سے بتلائے گئے؟ اس میں مشہور قول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہے جو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے: قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی ہماری پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم سخت خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول فرمایا، کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کے لیے تھا۔ وہ مقصد زمین میں خلافت الہیہ کا قائم کرنا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب میری طرف سے تم کو ہدایت پہنچی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمجن ہوں گے۔ پھر دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔